لیکن سر آگے جاتے ہوئے باقی دنیا جو ہے وہ اس میں پڑے گی نہیں پڑے گی, کیا وہ شکل اختیار کرے گی یہ خطہ جو ہے, کیا اس کے اندر چیزیں ہوں گی؟ اب لاسٹلی سر اس کے اندر جو میں ایک بات بڑی اگر تو کسی کو لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے اب ایک ایٹمی پاور نہیں بنے گا, اب تو ایران ایٹمی پاور بنے گا. اب تو آپ رجیم چینج اگر کرتے ہیں, اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو, کیونکہ خمینی صاحب جو ہیں اگر وہ ان پاپولر ہیں وہاں پہ, تو نیکسٹ جو رجیم اگر فرض کریں آتی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اٹامکلی اپنے آپ کو امپاور کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ہی چیز جس سے سب لوگ ڈر رہے تھے, سعودی عربیہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں بھی کرنا چاہیے, ترکی کہہ سکتا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اب تو یہ بات کلیئر ہوگی جی کہ اگر اسرائیل کو آپ سے مسئلہ ہے اور آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, پھر تو وہ آپ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو ایٹم بم میں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ اپنا کام کریں, وہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہو چکی ہے, پریسیڈنٹ بہت عجیب سا سیٹ ہو چکا ہے. اینڈ اگر تو کسی کو نیوکلیئر ویپنز سے مسئلہ تھا یا کسی اور چیز سے, جو کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ایوری بڈی وائٹ ہاؤس ہو جائے, وہ اسرائیلی جو بھی تھنک ٹینکس جو بھی کہہ دیں ان کو, وہاں پہ اگر تو ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ کرنے سے ایٹم بم وہ بنائیں گے, تو یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی. یقیناً ان کو پتا تھا ایسے ہوگا. آپ صرف ایک مثال لے رہے ہیں, 90s میں عراق نے کیا کیا تھا. عراق نے جب عراق کے اوپر اٹیک ہوا 80s 90s میں, تو عراق نے اس کے بعد صدام حسین نے اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید تیز کر دیا تھا. وہ اتنے قریب تھے بنانے کے لیے, وہ تو چلیں اور چیزیں ہوگی بیچ میں, تو وہ سارا ڈسمینٹل ہو گیا. بٹ ایران جو ہے از ہیڈڈ ان دا سیم ڈائریکشن. بالکل, آپ نے بڑا یہ اچھا آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس, اور وہ ہونا بھی چاہیے. اور میں کبھی ایسا سوچتا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی ایک سنگل بندہ جو ہے وہ اتنے بڑے فیصلے جو ہے وہ لے لیتا ہے, کیونکہ مطلب دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کا انرشیا ہوتا ہے, اور وہ انرشیا بڑا جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے, اور اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جی مطلب واٹ ایف این انسٹیبل گائے بیکمز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو اگر اس کے پاس ساری پاورز ہوں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے. تو آپ جتنی بھی بڑی مائٹس ہیں مطلب, اور میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی ایک ہے, کہ پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے, تو ایک خاص قسم کا انرشیا ہوتا ہے, ملٹیپل لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ بات کہ جی امریکہ میں صرف جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ذہن میں کبھی بھی کچھ آ گیا اور وہ کر دے گا, ایسے نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کی جو دونوں ٹینیورز میں دیکھیں تو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے ایران کو لے کر, اور یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ کہتے ایک چیز کہہ کے تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے, وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اور اسی طرح مطلب پورے جو ریپبلکنز ہیں ان کے جو بھی مطلب اوپر کے کاڈر کے لوگ ہیں وہ سب سے مشورہ ہوا ہوگا, وہاں پر ہاکس سے بھی مشورہ ہوا ہوگا, وہاں پہ ڈوز کے ساتھ بھی مشورہ ہوا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں یہ جو اٹیک ہے یہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہوگا. اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, بہت ہی کیلکولیٹڈ اور اچھی سٹیٹمنٹ پاکستان نے دی ہے. جو ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاکستان نے اس کو کنڈیم کی. حالانکہ ابھی ہماری جو ہے وہ ملاقات ہوئی پوٹس کے ساتھ, ابھی جو ہے تھوڑے دن پہلے تک وہ چل رہا تھا سارا کہ ان کا رول جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ بندی میں بڑا مثبت رہا. لیکن پھر بھی ایونٹ ٹو ایونٹ پاکستان نے جو, اب یہ پاکستان کا ایک لاہے عمل ہے کہ ہم ایونٹ ٹو ایونٹ ڈیل کریں گے چیزوں کے ساتھ. دیر آر نو کامن فرینڈز, دیر آر نو اٹرنل اینیمیز. جو جس وقت صحیح ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. شہباز شریف صاحب کے تکرار میں شہباز شریف صاحب کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک کانورسیشن بھی ہوئی آج, جن میں انہوں نے مذمت کی ہے اس اٹیک کی. بالکل, تو یہ پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے. اگین انڈیا کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جتنے ٹویٹر اکاؤنٹس میرے نظر سے گزرے ہیں وہ پورے انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر اس پر خوشی منائی جا رہی ہے. اب یہ کوئی جنگ ہونا, بم گرنا, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اس پہ سب کو کنسرن شو کرنا چاہیے. بڑی ہی اچھی بات ہے ان ممالک کی جو کہ شو کر رہے ہیں, اور جو اگین اس پر خوش ہو رہے ہیں, ان کے جو مطلب نفسیاتی اور ذہنی جو ہے میرے خیال میں ان کو علاج کی ضرورت ہے. اور اب اگین آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب جو نیا اگر رجیم بھی آتی ہے, فی الحال تو یہ جا نہیں رہی, لیکن اگر نئی بھی آتی ہے تو وہ اپنے لیے دوبارہ سے اس پلان کو شروع کریں گے, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو فوری طور پہ جو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے
مجھے تو اس میں بھی تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے. یہ اب مجھے معاملہ جو ہے یہ حل کی طرف جانے کے بجائے اس میں شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. وہ تو دیکھیں نا, جو ایرانی فارن منسٹر ہیں انہوں نے تو یہ بیان ان کا واضح ہو گیا, انہوں نے تو کہا ہے کہ جی کہ ڈپلومسی جو ہے اب اس کی گنجائش نہیں رہ گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.